راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل میں بڑی بڑی شخصیات کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ایسا ہی نام وفاقی وزیر ایویشن غلام سرور خان کا بھی، جنہیں رنگ روڈ اسکینڈل سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو غلام سرور خان اور رنگ روڈ سے جڑے کچھ حقائق بتائیں گے، جس کے بعد عام آدمی کے لیے یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ رنگ روڈ اسکینڈل میں غلام سرور خان نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ آئیے آپ کو کہانی کی مکمل تفصیلات بتاتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، رنگ روڈ کے روٹ میں تبدیلی کر کے جن سوسائٹیوں کو فائدہ پہنچایا گیا، ان میں ایک نووا سٹی کا نام بھی چل رہا ہے۔ نووا سٹی نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے بالکل قریب واقع ہے۔ اس سوسائٹی کا مقام اور اس کے NOC نے بہت سے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ناظرین، ایئرپورٹ کے قریب ایک مخصوص علاقے میں حفاظتی اقدامات کے پیش نظر تعمیرات کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس علاقے کو فنل ایریا کہا جاتا ہے اور یہ نووا سٹی فنل ایریا میں ہی واقع ہے، اور اس سوسائٹی کو مبینہ طور پر ایویشن کی طرف سے NOC بھی جاری کر دیا گیا، اور وفاقی وزیر ایویشن کا حلقہ بھی نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب ہی ہے۔ ناظرین، وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان، جو پہلے وزیر پیٹرولیم تھے اور انہیں وزارت پیٹرولیم میں ایک بڑا سکینڈل سامنے آنے کے بعد ہٹا دیا گیا تھا، اب وزیر ایویشن ہوتے ہوئے نووا سٹی کو ایک ایسی لوکیشن کا NOC دے دیا گیا ہے جہاں پر تعمیرات ممنوع ہیں۔ ناظرین، وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کی فیملی بھی پراپرٹی کے کاروبار سے جڑی ہوئی ہے، اور شنید ہے کہ غلام سرور خان کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نووا سٹی میں شراکت داری بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نووا سٹی کو اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب NOC بھی دیا گیا۔ ناظرین، راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل میں پہلے روز سے ہی 2 وفاقی وزراء کا نام چل رہا تھا۔ انکوائری شروع ہونے کے بعد کمشنر راولپنڈی کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ پر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور دیگر افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کہیں یہ قربانی سیاسی شخصیات کو بچانے کے لیے تو نہیں دی گئی، جس کا جواب تب ہی ملے گا جب ایسی تمام سیاسی شخصیات کے نام سامنے لا کر انہیں سزا دی جائے گی جنہوں نے رنگ روڈ جیسے عوام دوست منصوبے میں لوٹ مار کی کوشش کی۔ ناظرین، NN اردو کی ٹیم کی طرف سے ویڈیو میں غلام سرور خان کے متعلق جو معلومات سامنے رکھی گئی ہیں، اس حوالے سے غلام سرور خان کا موقف بھی جاننے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ان کا موقف معلوم نہ ہو سکا۔ اس حوالے سے جب بھی وہ اپنا موقف دیں گے، NN اردو اسے ضرور عوام تک پہنچائے گا۔